اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عزیز الدین خاکی حاضر ہے اور آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا عنوان ہے بزم سخن، کہ نہ ہوا تجھ سا ہنسی تیری قسم تیرے بعد، نہ ہوا تجھ سا ہنسی تیری قسم تیرے بعد، رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد، رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ پاکستان کے ہی نہیں، عالم اسلام کے ممتاز و معروف نعت خواں، نعت گو شاعر، محقق جناب ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب ہیں۔ جناب ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کا یوں تو بہت سارا کام ہے نعت کے حوالے سے، اور بہت ساری خصوصیات ہیں ان کی، اور وہ ہم ان سے ہی جانیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی میں سب سے پہلی نعت لائبریری کا قیام ڈاکٹر شہزاد صاحب نے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ عزیز الدین خاکی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ جو آپ کا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کی یہ جو ٹیم ہے پوری اس سلسلے کو جو چلا رہی، ان کا اخلاص اور ان کی محبت دیکھ کر مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوام عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جس محبت سے تعارف کرایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری کراچی میں نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے پہلی لائبریری، واہ واہ۔ ہاں کراچی نہیں، پہلے کسی شخص کی لائبریری نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ سعادت مجھے اس لیے حاصل ہوئی ہے کہ میں بچپن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہا، واہ، اور میرا ایک ذوق و شوق تھا، جو نعت خوانی میں مجھے پیسے ملتے تھے جی، اس کی میں کتابیں خرید ارے لیا کیا کرتا۔ کہنے، سبحان وہ اللہ۔ پیسے میں نے کبھی بدن پہ نہیں لگائے کہ کپڑے بنا لوں، کوئی اچھی ٹوپی خرید لوں، ٹیپ ریکارڈر خرید لوں، واہ، ایسا کبھی نہیں کیا۔ ان کتابوں سے، ان پیسوں سے کتابیں بازار سے نعت کی خرید کے لے آیا۔ کیا کہنے۔ تو الحمدللہ یہ کراچی نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے پہلی نعت لائبریری ہے۔ اور آپ یہ سن لیں کہ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، واہ، جتنے نعت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، کیا کہنے، وہ سبحان بھی اس اللہ۔ بات کو جانتے ہیں الحمدللہ۔ اور سب کی لائبریریوں کی میں آپ کو ڈیٹے بتا سکتا ہوں، واہ، کس نے کب کھولی ہے، کس نے کب کھولی ہے۔ اور الحمدللہ فروغ نعت کا یہ جو لائبریری کا سسٹم، واہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں دوام عطا کیا۔ کیا کہنے، اچھا، سبحان جب ہم اللہ۔ آپ کی لائبریری دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے۔ جی تو اس طرح سے دیگر لوگوں کی جب لائبریری ہم ان کے گھر جاتے ہیں جی، اور دیکھتے ہیں تو ہمیں کتابی شوق کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دور میں تو نعت کی کتاب خریدنی پڑتی، واہ واہ، اور یہ دور ایسا ہے کہ الحمدللہ ہر طرف نعت کے چرچے ہیں، ہر طرف ذکر رسول کے چرچے ہیں، ہر طرف نعت کی کتابیں ہی کتابیں۔ واہ، اور جو بچے اور بچیاں اسٹوڈنٹ اس شعبے میں آ رہے ہیں، خاکی صاحب ان کا ذوق و شوق اتنا وسیع ہے کہ وہ کتابیں بازار سے خریدتے کیا ہیں، کہنے، سبحان وہ اللہ۔ کتابیں بازار سے خریدتے واہ، ہیں۔ تو الحمدللہ فروغ نعت کا یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے لائبریری کا ہونا، جی، اور پھر اس سے استفادہ کرنا۔ واہ، لائبریری کی کوئی حیثیت نہیں، کتنی بڑی لائبریری ہو، اگر وہ بے فیض ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر چھوٹی سی بھی لائبریری ہے اور لوگ اس سے فیض اٹھا رہے ہیں تو وہ بڑے کام کی لائبریری۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھا صاحب، سامعین، ناظرین کرام، ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب نے لائبریری کے حوالے سے کتنا اچھا نقطہ نظر پیش کیا، اور الحمدللہ میری جو چھوٹی سی لائبریری ہے وہ بھی ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کی تقلید میں ہے، ماشاء اللہ۔ اور ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور ماشاء اللہ نعت کے حوالے سے آپ کا اتنا کام ہے، یہ ہمارے سامنے آپ کا پی ایچ ڈی مقالہ رکھا ہوا ہے، اردو نعت پاکستان میں۔ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ پی ایچ ڈی مقالہ ہے اردو نعت پاکستان میں، اس کا عنوان ہے، اور اس میں ڈاکٹر شہزاد صاحب نے قیام پاکستان سے پہلے کا بھی اور اس کے بعد سے بھی نعت کا جو ماحول ہے، منظرنامہ ہے، اس کو یکجا کیا ہے بھرپور انداز سے۔
تو ہم سب سے پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے سامعین ناظرین بھی دیکھیں کہ یہ نعت گوئی کا شوق، شعر و شاعری کا شوق کیسے آپ کو پیدا ہوا، یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں، اصل میں نعت خوانی کا شوق تو مجھے 1972 سے، ماشاء اللہ، جب میں 5ویں کا طالب علم تھا، کیا کہیں، تو تب سے ہے مجھے نعت کا پڑھنے کا، نعت خواں ہونے کا اعزاز 1972 سے حاصل۔ بہت خوب۔ اور پھر الحمدللہ میرے جو استاد تھے حضرت مولانا اختر الحامدی، اللہ اکبر، نور اللہ مرقدہ، وہ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کے مرید تھے، سبحان، اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو حضرت کا جو میں نے معاملہ دیکھا، اور جس طرح سے میرے اسکول ٹیچر رہے، وہ کیا کہنا، 9 سال تک حیدرآباد میں اسکول ٹیچر رہے میرے 9 سال تک وہ۔ تو اصل میں جب میں سر کو دیکھتا تھا اور ان کی خدمات سنتا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی، واہ واہ، اور ایسا لگتا تھا کہ یار یہ اتنے عظیم لوگ جو ہے یہ مطلب اس طرح سے مفلوق الحالی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا تھا، پھر حیدرآباد کا ماحول ایسا تھا جی کہ الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، واہ، جو جامع مسجد یونٹ نمبر 8 کے خطیب و امام تھے، جی، اور حیدرآباد دکن سے آپ کا تعلق تھا، کیا کہ، اور بڑے عالم اور فاضل تھے، اور اللہ کے رسول سے جو محبت تھی اور صلی اللہ اولیاء علیہ کاملین سے جو محبت تھی، واہ، وہ ایسی مثالی محبت تھی ان کی کہ وہ جتنے مصلی ہوتے تھے، جتنے نمازی ہوتے تھے، وہ ان کے دلوں میں راسخ کر دیا۔ ارے کیا کہنے، سبحان تو اللہ، ان کی تربیت کا انداز بڑا عجیب تھا، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ ان کی قربت مجھے نصیب رہی، واہ، اور حیدرآباد میں ایک بزم بنائی میں نے، بزم محبان رسول، سبحان اللہ، حیدرآباد میں، سبحان اللہ، اور یہ میں نے بنائی 72 میں، واہ، بزم محبان رسول، آج بھی ہے وہ۔ مگر اس کے تحت خاکی صاحب میں بڑی عجیب باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نعت خوانی کی تربیت میں دیتا تھا جی، اور نظامت کی تربیت میں دیتا تھا واہ، اس دور میں، بہت خوب، اس دور میں، اور پوری ایک ٹیم ہوتی تھی میرے ساتھ، اور اصلاح نماز کی ایک ایسی تحریک تھی خاکی صاحب، کیا اگر کہنا، اس کا ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی حیدرآباد والوں کے ساتھ۔ بہت خوب، وہ یہ ہوتا تھا کہ جو بچے نماز پڑھنے 5 ٹائم آتے تھے تو وہ اپنی ڈائری لے کے آتے، نماز کی ڈائری، سبحان تو اللہ، اگر کسی نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی ہے تو حضرت اس پہ دستخط کرتے تھے، واہ واہ واہ، 5 ٹائم کی نماز پڑھی ہے۔ نماز کا تو ذوق بھی بچوں پیدا میں ہو، یہ جذبہ پیدا ہوتا واہ، تھا، حضرت پھر 5 ٹائم جس نے نہیں پڑھی ہوتی تھی اس پر نہیں کرتے تو اس پہ ہم جیسے بیکار لوگ کر دیتے۔ سبحان اللہ، تو مگر جس نے آج کے دن 5 نمازیں پڑھی ہیں حضرت اس پہ دستخط کرتے تھے کیا ارشاد۔ کہنے، سبحان تو اللہ، وہ اصلاح نماز کی جو تحریک تھی وہ ایسی تحریک میں نے نہیں دیکھی، مسجد بھر جاتی تھی، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اور شب برات ہو، شب معراج ہو، شب قدر ہو، ایسا عجیب سما ہوتا تھا وہاں پر، اور نعت خوانی کے جو سلسلے ہوتے تھے، اور ہر جمعے کو صفائی ہوتی تھی مسجد کی واہ فجر کے بعد، واہ واہ، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا تھا، اور اس کے بعد مسجد کی صفائی ہوتی تھی۔ کیا کہنے، تو الحمدللہ مجھے ایسے نوجوان ملے، ایسے ساتھی ملے اس دور میں کہ میں آپ سے ان کی محبتیں بیان نہیں کر بہت سکتا۔ زبردست بنیاد ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی، بارگاہ ماشاء اللہ، رسالت میں ان کی محبتیں بے واہ، تحاشا ہیں۔ اچھا میں اکیلا کچھ نہیں ہوں، جی، یہ ان کی محبتیں تھیں کہ اس کے سبب میں نے حیدرآباد میں بہت کام کیا، اور 1976 میں وہاں سے بھائی سبحان اللہ، چلا آیا کراچی۔ آج اگر کسی کو نہ بتاؤں کہ میں حیدرآباد کا ہوں تو سب لوگ مجھے کراچی کا ہی سمجھتے ہیں، تقریباً یہی ہے، صحیح، کیونکہ مجھے اب 40-45 سال یہاں پہ ہو گئے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاداب بھائی یہیں کے رہنے والے ہیں۔ وہ تو واہ میں جب واہ، کسی کو بتاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بہت نعت خوانی کا ذوق و شوق مجھے حیدرآباد سے ملا الحمدللہ۔ دیکھا ناظرین کرام، آپ نے ڈاکٹر شہزاد صاحب کی بنیاد کتنی مضبوط ہے اور کتنے بھرپور انداز سے ان کی ابتدا ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور کیوں نہ ہو، اور پھر اس کے بعد ان کا کام دیکھیے، ان کا تحریری کام تو اتنا ہے کہ ماشاءاللہ کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے نعت پر۔ ہم چاہیں گے کہ ویسے تو مجھے بھی الحمدللہ اس کا علم ہے کہ آپ کی زیادہ تر کتابیں میرے علم میں ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے طریقے سے اور خود ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کون سی کتاب آپ کی کس سن میں آئی اور کس موضوع پر، چونکہ آپ کا موضوع نعت ہی ہے، اور الحمدللہ
ناظرین کرام، ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب نے کراچی سے ایک پرچہ جاری کیا جو کہ ماہنامہ نعت کے نام سے بہت مقبول ہوا، ماہنامہ حمد و نعت کے نام سے مقبول ہوا، تو اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے سننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پرچے کے حوالے سے پہلے بتائیے ہمیں۔ سب سے پہلا پرچہ جو تھا وہ حضرت ادیب رائے پوری کا، واہ واہ سبحان اللہ، سب سے پہلا پرچہ کراچی سے جو شائع ہوا، جی کراچی سے نہیں، اب اسے پاکستان کہیں ہم، پورے پاکستان سے ادیب پاکستان صاحب، میں اس سے پہلے نعت کا پرچہ کہیں سے نہیں چھپتا۔ واہ واہ، 1984 میں ادیب رائے پوری کو اعزاز حاصل ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے نعت کا سب سے پہلا پرچہ لکھا، بہت خوب، واہ واہ، اور میرے استاد بھائی راجہ رشید محمود نے 1988 جنوری میں ماہنامہ نعت نکالا۔ کیا کیا، انہوں نے نوائے نعت 1984 میں نکالا، انہوں نے ماہنامہ نعت نکالا، راجہ رشید محمود صاحب، 1988 جنوری جی میں۔ جی جی، اور جون 89 میں میں نے ماہنامہ حمد و نعت نکالا کیا کہنا، کراچی سے۔ تو اب کیا ہوا کہ پہلا ادیب رائے پوری کا، اور دوسرا راجہ صاحب کا، اور تیسرا اس عاجز کا۔ کیا کہنا ہے، تو الحمدللہ میں نے جب اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو کام دیکھا، چراغ سے چراغ جلتے ہیں خاکی صاحب، بالکل یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ہاں۔ سبحان اللہ، تو ادیب صاحب کا جب میں نے رسالہ دیکھا نوائے نعت، لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پھیلائی کہ نہیں بھائی پہلا ان کا نہیں ہے، تو میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں یہ ثابت کیا اور ایک عنوان بنایا جی، کہ جتنے بھی رسالے ہیں وہ کب اور کہاں سے نکلے ہیں، آپ نے بہت تحقیق کی ہے اس پر، ماشاءاللہ، ہاں الحمدللہ۔ تو زبردست، اس میں نے ثابت کیا، جی، اور آج آپ کے سامنے آپ کے اس توسط سے، انٹرویو کے توسط سے بھی میں یہ پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا نعت کا رسالہ نکالنے کا شرف حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا، کیا کہنا، اور نوائے نعت کے نام سے انہوں نے کراچی سے وہ پرچہ سب نکالا۔ سے پہلا پرچہ نکالا، اور دوسرا اعزاز راجہ رشید محمود کو حاصل جی، ہوا، لاہور سے انہوں نے جی، یہ پرچہ نکالا، پھر میں نے کراچی سے، تو یہ میرا تیسرا ماہنامہ ہے۔ واہ ماشاءاللہ، تو پہلا ان کا ادیب صاحب کا، دوسرا راجہ صاحب کا، تیسرا میرا۔ تو ماہنامے پھر اس سے بڑے کام کیے ہم نے، اور ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی مرحوم نے تو یہ تک لکھ دیا، کیا کہنے، میں نے جب اس پہ تبصرہ لکھا ہے، جی، اور آج میں ناظرین کرام ایک بڑی زبردست خبر بتاتا ہوں کہ ایک جلد کا اختتام خاکی کے ذکر پہ ہوا ہے، کیا کہنا، اور دوسری جلد کا اختتام میرے تذکرے پہ، یہ سعادتوں کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ماہنامہ حمد و نعت پر ہوا ہے۔ بالکل، تو مجلہ اوج کی جو اشاعت ہے، جی ہاں، اس کے آخر میں ہم دونوں لگے ہوئے ہیں، کیا کہنا، پہلے میں یہ ہیں، دوسرے میں میں ہوں۔ یہ سعادتوں کی بات ہے یہ ڈاکٹر سعادتوں صاحب، کی- واہ تو واہ، انہوں نے کیا ایک لفظ لکھا ہے، انہوں نے ماہنامہ حمد و نعت، بڑے مخلص آدمی تھے اور کسی کے کام کو چھپاتے نہیں، جی بالکل، اور کسی کے کام کو دباتے نہیں تھے۔ جی بالکل، خاکی صاحب دو عجیب باتیں کر رہے اور ان کا وہ کام بھی جو ہے بہت لاجواب کام ہے، ہیں، ایسا کام تو نعتی ادب میں ہوا ہی جناب، نہیں ہے کسی کا نعت جیسا نمبر انہوں نے کیا ہے۔ جناب، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ شہزاد صاحب آپ کا یہ رسالہ تو بڑا مختصر ہے، ہوں، مگر یہ دائرۃ المعارف ہے، ارے واہ واہ، پورے نعت یا ادب کو یہ محیط ہے اور ہر چیز اس میں ملتی ہے۔ تمام چیزیں ہوتی تھی ماشاءاللہ آپ اس کے پرچے میں، الحمدللہ ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ یہ پرچہ بہت چلا، اور ماشاءاللہ اب ہم چاہیں گے ناظرین کرام کو ڈاکٹر صاحب کے آپ تحت اللفظ اپنے کلام کو ہمیں سنائیے، پھر انشاءاللہ ترنم سے بھی آپ سے انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے سننے کی۔ میں سناتا ہوں آپ کو، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ آپ کی دعا سے نعت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہوں۔ جی جی جی، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو، ان کو بالکل، سنائیے۔ میں ہر دم ہے ثنا ان کی دنیا کے دیاروں میں، واہ واہ واہ، ہر دم ہے ثنا ان کی دنیا کے دیار، دنیا کے دیاروں میں، واہ، ہم سر ہی نہیں ان کا لاکھوں میں ہزاروں میں، ارے کیا کہنے، ہم سر ہی نہیں ان کا لاکھوں میں ہزاروں لاکھوں میں ہزاروں میں، کیا ان کی ثنا ہوگی، ہے، عاجز ہیں بشر سارے، سبحان اللہ، کیا ان کی ثنا ہوگی، عاجز ہیں بشر، عاجز ہیں بشر سارے، اوصاف نبی دیکھو قرآن کے پاروں میں، سبحان اوصاف اللہ، نبی دیکھو قرآن کے پاروں قرآن میں، کے پاروں میں، کیا کہنے، آئے ہیں نبی کتنے، ہوں، سا تو نہیں آیا، بے شک، آئے ہیں نبی کتنے، تم سا، سا تو نہیں آیا، واہ، تم ختم رسول ٹھہرے،
کیا کہنے. تم ختم رسول ٹھہرے واہ ان سارے کے ساروں میں. بھائی سبحان اللہ. تم ختم رسول ٹھہرے ان سارے کے ان ساروں میں. سارے کے ساروں میں. بہت خوب. والنجم وہ چہرہ ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ. واللیل وہ زلفیں ہیں. کیا کہنے. والنجم وہ چہرہ ہے، واللیل وہ زلفیں ہیں. یہ شان نبی دیکھو اس رب کے اشاروں میں. بھائی سبحان اللہ. یہ شان نبی دیکھو اس اس رب کے اشاروں میں. خالق نے انہیں یکتا کیا خوب بنایا. کیا کہنے. کیا کہنے. خالق نے انہیں یکتا کیا خوب. کیا خوب بنایا ہے. ہر جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں. سبحان ہر اللہ. جا ہے ثنا ان کی قرآن کے پاروں میں. شہزاد ہزیں آقا اللہ اکبر. منگتا تو تمہارا ہے. سبحان اللہ. شہزاد ہزیں آقا منگتا تو تمہارا ہے. نام اس کا بھی آ جائے توصیف نگاروں. بھائی سبحان اللہ. نام اس کا بھی آ جائے سبحان اللہ. توصیف نگاروں. کیا کہنے. کتنا مرصع اور مرقع کلام آپ نے ڈاکٹر صاحب پیش کیا ہے ماشاء اللہ. اور اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ الحمدللہ. اچھا اپنے اساتذہ کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے. ہم چاہیں گے کہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اساتذہ سے بڑی پشت پناہی اور بہت سرپرستی کرتے ہیں اساتذہ کرام. پہلے تو جیسے میں نے ذکر کیا حضرت علامہ ابتدائی استادوں میں آپ کا ذکر ہے. اختر الحمدی. جی واہ واہ. نور اللہ مرقدم. ایک بڑا نام ہے وہ. بڑا نام ہے. اور حیدرآباد میں حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کا. کیا کیا. اور حیدرآباد میں ہی حضرت علامہ سید محمد ہاشم فاضل شمسی. واہ. تو اللہ جو ہے اللہ نے مجھے ایسے بزرگ عطا فرمائے کہ جن کی قربت مجھے میسر رہی. سبحان. اور صحبت میسر رہی. کیا کہنا. اور جب میں کراچی آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے حضرت علامہ شمس الحسن شمس بریلوی کیا کہنے. سبحان اللہ. رحمت اللہ علیہ کی مائیت اور قربت نصیب ہوئی، جس نے مجھے سب سے زیادہ خوش نصیبی ہے آپ کی. خوش نصیبی الحمدللہ. اور وہ حجت الاسلام کے دور میں بریلی میں جی شعبہ فارسی کے صدر تھے. بریلی میں شعبہ فارسی منظر اسلام میں اعلیٰ حضرت کے مدرسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں وہ شعبہ فارسی کے حضرت شمس بریلوی. کیا کہنے. ناظرین دیکھا آپ نے. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ حضرت بابا سید رفیق عزیز. کیا کہنے. یوسفی تاجی. یہ میرے ایسے بزرگ ہیں کہ میرے پڑوسی بھی تھے شاہ فیصل 5 نمبر. جی جی سبحان. وہیں رہتے تھے، اسی علاقے میں رہتے تھے. اور جو محبتیں بابا نے عطا فرمائی. کیا کہنے. بابا سید رفیق عزیزی جی رحمت اللہ علیہ. آپ بھی ان کے شاگرد ہیں. بالکل میرے بھی استاد ہیں. پھر میں نے بہت سارے ان کے شاگرد کرائے. کیا کہنے. ڈاکٹر ناصر کو لے کے گیا، پروفیسر قاری ریاض کو لے کے گیا. میں بہت سارے ان کے شاگرد کرائے. پھر بہلی متاری کو لے کے گیا، محمود کو لے کے گیا. جناب. تو خالد محمود کہتے تھے کہ زندہ ہے وہ ابھی. میں نے کہا وہ زندہ ہے. تو پھر وہ جو سیل تجلیات ان کا آخری مجموعہ ہے خالد محمود کا، اس پہ بابا صاحب سے میں نے اصلاح دلوائی. تو الحمدللہ بابا صاحب ایسی شخصیت تھے کہ وہ نوجوانوں کی بڑی وہ کیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور نوجوانوں کو وہ ایسے رستے بتایا کرتے تھے کہ جس سے وہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. جی ہاں بالکل. ایسے نکات بتا دیتے تھے ایسے. اور پھر میں آپ سے بہت اہتمام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو سپروائزر ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید. کیا کہنے. پرنسپل طارق بن زیاد کالج. واہ. یہ ایسے استاد ہیں کہ میں نے ایسی شخصیت زندگی میں نہیں دیکھی. اور میرے پی ایچ ڈی میں یہ مقالہ بے شک میں نے لکھا ہے، مگر اگر ڈاکٹر صاحب کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی جی تو خاکی صاحب 12 سال میں مجھے لوگوں نے، کراچی یونیورسٹی والوں نے اور دیگر لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ میں شاید یہ مقالہ نہیں. بہت خوش قسمت ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیسے کیسے اساتذہ میسر ہے اور یہ نصیب کی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور ان کی سرپرستی میں آپ نے شاعری بھی مکمل کی اور یہ پی ایچ ڈی بھی مکمل ہوا ماشاءاللہ. اس پی ایچ ڈی کے حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں. خاکی صاحب بڑی عجیب بات آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک نعتیہ انسائکلوپیڈیا بنا رہا تھا اور جس پہ میں نے بہت کام کیا تھا. وہ ٹائپ بھی ہو گیا تھا. وہ انعام الوی خط میں تھا. جی پہلے یہ شاکار اور ان پیج نہیں ہوا. سب سے پہلے جو آیا بہت سادہ سا آیا تھا. بالکل سادہ سا آیا تھا تو وہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. جی اس میں یہ سب ٹائپ کرایا میں نے نعتیہ انسائکلوپیڈیا. جی تو اس میں ٹائپ کرایا، وہ سب ضائع ہو گیا، وائرس آیا.
تو پھر میں نے کہا کہ شہزاد احمد تم تو اعلان کر چکے ہو. تو میں نے کہا اب جو میں پی ایچ ڈی کروں گا اس میں وہ ساری چیزیں ڈالوں گا کہ جو میں اس میں کر رہا تھا. کیا کیا تو الحمدللہ یہ جو مقالہ ہے اردو نعت پاکستان میں، ہو سکتا ہے میرے بارے میں تو اس میں کوئی چیز نہ ملے آپ کو، جی جی مگر جتنے بھی لوگ نعت پہ کام کر رہے ہیں یا جتنے لوگوں نے نعت پہ کام کیا ہے، اچھا وہ میں عہد رسالت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے عہد رسالت سے سبحان مربوط اللہ کیا ہے سبحان اللہ. اس مقالے کو. پھر بر صغیر پاک و ہند میں نعت آئی، کیا کیا عرب و عجم میں جب نعت پھیلی ہے جی تو جی بر صغیر پاک و ہند بھی اس سے مشرف ہوئے. بالکل بالکل. اور الحمدللہ ہندوستان کے بعد جو پاکستان ہے اس میں نعت کا ایسا عروج ہوا ہے، ایسا ارتقا ہوا ہے کہ الحمدللہ جو مثالی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اردو نعت پاکستان میں ہے، ایک تو یہ جو میرا موضوع ہے جی ہاں اس پہ میں نے پہلا مقالہ لکھا ہے. صحیح. اب ہو رہے ہیں اس پر دیگر مقالے، پاکستان میں نعت شناسی اور پاکستان میں نعت کی اہمیت، نعت کی تاریخ، مگر اردو نعت پاکستان میں اس کا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب میں نے پورا مطالعہ کیا ہے اور آپ نے بھرپور انداز سے اس میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ اردو نعت پاکستان میں ناظرین کرام، یہ مقالہ وہ مقالہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا آپ کا دل نہیں چاہے گا، جب آپ شروع کر دیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کا اختتام کر کے آپ دم لیں ماشاءاللہ اس میں. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ان کی تحریر میں وہ چاشنی ہے کہ ان کی کوئی تحریر لے لیں اور ابتدا کر دیں اس کی تو دل چاہے گا کہ اس کو ختم کر لیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ کوئی ترنم سے ہمیں کوئی ایک نعت شریف سنائے ماشاءاللہ آپ، کیونکہ بنیادی طور پر آپ نعت خواں ہیں. الحمدللہ مجھے اس سے انکار نہیں جی، اور یہ بڑی سعادتوں کی بات ہے. اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں جی بالکل کہ اگر میں نعت خواں نہیں ہوتا جی تو شاید کچھ اور ہوتا، گویا ہوتا یا گانے گا رہا ہوتا. مگر یہ سعادتیں بھی آپ کے پاس ہیں نعت خواں مگر ہونے کی. مجھے جی قوالی کی برکت سے، میلاد کی برکت سے میں نعت کی طرف آیا. کیا کہنے ہیں. اور میرا دور جو ہے وہ قوالی کے عروج کا دور. بھائی سبحان اللہ. کوئی چوراہا ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں عرس خواجہ غریب نواز نہ ہوتا. بھائی واہ. وہ چوراہا بنتا ہی جب تھا جب عرس خواجہ غریب نواز ہو اور چاروں راستوں پہ پبلک بیٹھی ہو تو وہ چوراہا کہلاتا. بھائی سبحان اللہ. اتنے لوگ ہوتے تھے پہلے قوالیوں میں. پھر میلاد کا دور تھا جناب، تو بڑے بڑے میلاد خواں میں نے دیکھے اور نامی گرامی میلاد خواں جو اس دور کے تھے. کیا کہنا. پھر میں نے ان دونوں شعبوں کو واہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے بھی دیکھا. صحیح. تو اس لیے سب چیزیں میرے سامنے ہیں. اور نعت خوانی جو ہے وہ میں قوالی کا اور میلاد کا جی حوالہ بتاتا ہوں اس لیے کیا کہ اس کے صدقے میں یہ مجھے ملی. اور اس سے پہلے میں غزلیں پڑھتا تھا اور ایک شوقیہ قوال پارٹی بنائی ہوئی تھی. واہ. ہاں برسوں وہ بھی رہی. تو مگر یہ ہے کہ میلاد نے اور قوالیوں نے مجھے آج تک، اور میں اب بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر دل کے زنگ کو دھونا ہے، اسے زنگ کو ہٹانا ہے، جی تو آج بھی اولیاء اللہ کی محفل میں جا کے قوالیاں سنو. ارے سبحان اللہ. طبلے کی تھاپ پہ بجائے وہ بجنے کے آپ کو اللہ کی صدائیں سنائی دی. کیا کہنا ہے. الحمدللہ. تو نعت خوانی جو ہے وہ میرے زندگی کے ساتھ ہے. واہ. اور کتنی کتنی بیماریاں آپ نے دیکھی، میرے جی کتنے جی ایکسیڈنٹ دیکھے. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ پورے قص سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم. کرم. سبحان اللہ. پورے قص سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. ارے واہ واہ واہ. اتنی پریشانیوں کے بعد بھی سرکار کا ذکر میں کرتا ہوں اور پریشانیاں آتی ہیں مگر وہ ذکر کی برکت سے چلی جاتی ہے. واہ واہ. تو میں نعت سناتا عطا کیجیے. سبحان اللہ. اور آپ کی محبت ہے ہمارے ناظرین کی طرف دیکھیے. آپ بہت سی چیزوں سے واقف ہیں. واہ. اس لیے مجھے انٹرویو دینے میں بھی مزہ آ رہا ہے. اور جو لوگ میرے کاموں سے واقف نہیں ہوتے وہاں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. اور وہاں یہ کہنا کہ میں نے یہ کیا وہ اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. ماشاء آپ بہت اللہ. سی چیزوں کو جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت کام ہے، تحریری کام بھی ہے بہت زبردست. جواب نعت عطا فرمائیے. ان کی چوکھٹ پہ اگر وقت گزارا ہوتا
کیا کہنے. ان کی چوکھٹ پہ اگر وقت گزارا ہوتا. سبحان اللہ، کیا کہنے. اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوتا. کیا کہنے بھائی، بہت خوب، بے شک. اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوتا. ستارہ ہوتا. مجھ پہ ہو جاتی عنایت جو میرے آقا کی. کیا کہنے. مجھ پہ ہو جاتی عنایت جو میرے واہ آقا کی. واہ. پھر تو کعبہ کبھی طیبہ کا نظارہ ہوتا. بھائی واہ واہ واہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ. کعبہ کبھی طیبہ کو طیبہ کا نظارہ ہوتا. دل کو روشن میرے سرکار کے جلوے کرتے. کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. دل کو روشن میرے سرکار کے جلوے کرتے. واہ واہ. کاش آنکھوں کو میری ان کا نظارہ ہوتا. بھائی سبحان اللہ. ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاش آنکھوں کو میری ان کا نظارہ ہوتا. بہت خوب. ہوتا. رہ روے اس سرکار اگر ہوتا میں. کیا مضمون ہے صاحب. سبحان اللہ. رہ روے اس سرکار اگر ہوتا میں. منزلوں نے مجھے خود بڑھ کے پکارا ہوتا. سبحان اللہ. ہوتا. بھائی کیا کہنے. منزلوں نے مجھے خود بڑھ کے پکارا. اللہ ہوتا. سبحان اللہ. کرتا شہزاد میں بہت خوب. قسمت پہ صدا ناز اپنی. بہت خوب. سبحان اللہ. ان کے قدموں میں اگر میرا گزارا ہوتا. کیا کہنے. ان کے قدموں میں اگر میرا گزارا ہوتا. سبحان اللہ. ان کی چوکھٹ پہ اگر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کا ترنم بھی الحمدللہ، اور یہ ٹھکا ہوا بالکل ترنم ہے، مستند ترنم ہے. ہمارے اسلاف کے انداز سے ڈاکٹر صاحب نعت شریف پیش کر رہے تھے، اور کتنی مرصع نعت شریف پیش کی ہے. الحمدللہ ان کی نعتیں بھی ہم نے سنی، اور مقالے کے پر بھی گفتگو ہوئی. اور اس پی ایچ ڈی مقالے کے علاوہ، اس کتاب کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب کی بے شمار کتابیں ہیں،
اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کچھ تذکرہ ان کتابوں کا ہو جائے. کراچی میں نعت رسول، صلی اللہ علیہ وسلم. حیدرآباد میں نعت رسول، واہ، بارگاہ رسالت کے نعت گو، یہ سب میرے تذکرے ہیں. بالکل آپ کا کام ہے یہ. اور 101 پاکستانی نعت گو شعرا. بہت خوب. اور الحمدللہ اب میں، جیسا کہ آپ کے علم ہے، اب میں خواتین نعت گو شاعرات پہ کام کیا کہنے. اور خواتین نعت گو شاعرات وہ ہیں جنہوں نے ایک نعت نہیں، 2 نعتیں نہیں یا 4-5 نعتیں نہیں، بلکہ جنہوں نے پورے مجموعے بارگاہ رسالت میں پیش. صاحب کتاب خواتین. ارے واہ، صاحب کتاب خواتین. سبحان اللہ. اور الحمدللہ میری کوشش یہ ہے کہ وہ بھی میں کم سے کم 101 بہت ایسی خواتین کو پیش کروں جو صاحب بہت محنت کا کام ہے. کتاب ہوں. الحمدللہ تو خواتین پہ کام کرنے میں واہ بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ ان سے ان کی عمر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے ہماری عمر پوچھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اصل میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور یونیورسٹی والے کہتے ہیں کوئی بات بغیر حوالے کے وہ نہیں چلتی، اور وہ تحقیق کا حصہ ہے. تحقیق کا حصہ ہے. تو اب الحمدللہ خاکی صاحب یہ سن لیں آپ، اب فروغ نعت پر بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں. جی. بعض خواتین اپنا تعارف بھی لکھنے لگی، بہت اچھی بات ہے. ورنہ پہلے تو ہمیں نام کے علاوہ جی ہاں کوئی تعارف نہیں ملتا کسی بالکل کا، تو بڑی دقت ہوتی ہے. صحیح. مگر اب الحمدللہ، اور خاکی صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب جو پی ایچ ڈی کے مقالے ہو رہے ہیں، ایم فل کے مقالے ہو رہے ہیں، ایم اے کے مقالے ہو رہے ہیں نعت کے موضوع، جناب وہ اتنی کثیر تعداد میں ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی اور موضوع کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو عطا فرمائی. کیا کہنے. اور اب بچے اور بچیاں، صرف لڑکے نہیں سمجھیے گا، جی لڑکیاں بھی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں مقالوں کی صورت میں پیش کر رہی ہیں. واہ، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میں عجلت میں بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ تو یہ ہے کہ خواتین کا ایک الگ موضوع ہے. جی ہاں بالکل. اس پہ پورا ایک اور ماشاءاللہ آپ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ ہم 2-3 گھنٹے بھی گفتگو کریں تو ماشاءاللہ پھر بھی ہمیں اور وقت چاہیے گا مزید گفتگو کرنے کے لیے. ماشاءاللہ آپ کی جتنی زبردست کتابیں ہیں اور بڑی معلومات، آپ ہر کتاب میں اپنی ہر تحریر میں اس کو بھرپور آپ کی تحریر ہوتی ہے، آپ کی جو بھی تحریر ہوتی ہے بھرپور ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کلام بھی سنائے اور آپ کی کتابیں بھی آئیں. سلام رضا کے حوالے سے کچھ بتائیے. اب میرے علم میں ہے کہ آپ نے سلام رضا پر بہت ابتدا میں کام کیا تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلام رضا 1983 میں، آج سے کتنے سال پہلے سن لگائیے آپ جی 1983 میں الحمدللہ میں نے سلام رضا کو مرتب کیا خاکی صاحب. اور وہ سلام رضا کیا ہوتا تھا کہ میں ہر مسجد میں جا کے ایک سلام پڑھتا جی فجر میں، رمضانوں میں ماشاءاللہ 30 دن 30 سلام پڑھتا تھا 30 مساجد میں. کیا کہنا. حیدرآباد. سبحان اللہ. تو پھر میرے دل میں یہ آیا کہ لڑکے کہتے تھے، نوجوان اس وقت میرے ساتھی کہتے تھے کہ ہمیں سلام کی چیزیں نہیں ملتی. تو میں نے نوائے رضا کے بعد جی سلام رضا مرتب کی، اور اس کے مرتب کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ الحمدللہ جتنے سلام پڑھنے والے انہیں یہ سہولت میسر ہو. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو میں نے ایک سلام کی بھی تحریک شروع کی تھی صحیح. جس میں ہر جمعے کے بعد سلام پڑھا جاتا تھا. الحمدللہ. تو یہ سلام رضا وہ ہے جو اختر الحامدی کی دوسری برسی پہ شائع کی ہے. کیا کہنے. ناظرین کرام دیکھا ڈاکٹر صاحب کا کتنا کام ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی یہ کام میں لگے ہوئے ہیں. تحقیقی کام جاری ہے ان کا، تحریری کام جاری ہے. ہم اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. الحمدللہ ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب نئے شعراء کرام کے لیے، نئے نعت خواں حضرات کے لیے کچھ پیغام دیں. میں عرض کرتا ہوں، نئے شعراء کرام ہوں یا نئے نعت خواں ہوں جی یا نئے نعت گو ہوں، جی اگر بارگاہ رسالت میں وہ اخلاص سے آئیں گے جی تو آپ یقین جان لیجئے کہ انہیں اتنی بارگاہ رسالت سے پذیرائی ملے گی جس کا کوئی ٹھیک نہیں. کیا کہنا. اور ساری مصیبتیں اس اخلاص کی وجہ سے، اس نعت کی وجہ سے ٹل جائیں گی. صحیح بالکل. تو آپ اخلاص سے آئیے بارگاہ رسالت میں، شہرت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، جو چاہیں گے ملے گی، مگر شرط ہے اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص ہونا چاہیے. واہ. تو میں تمام اپنے نوجوان لکھنے والوں سے، ساتھیوں سے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ان سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں
صرف اپنی عقیدت پیش کر دیں واہ واہ، اور قبول ہونا یا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے کرم پر منحصر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ خلوص سے لکھی ہوئی ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام دیکھیے آپ نے، اور اب میں آخری سوال ڈاکٹر صاحب سے کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے جتنے پروگرام ہوئے ہیں بزم سخن میں کسی شاعر سے میں نے یہ سوال نہیں کیا، اور مجھے معلوم ہے یہ جواب آپ ہی دے سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے اس سوال کا جواب کہ قرون اولیٰ کی نعت گوئی اور دور حاضر کی نعت گوئی میں کیا فرق ہے، یہ ذرا آپ بتائیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قرن اول کی جو شاعری ہے جی، وہ تو الحمدللہ سرکار خود موجود ہوتے، اللہ اکبر، خود تشریف فرما کتنا اچھا جواب ہے، سبحان تو مرکز نعت جب موجود ہو اللہ، تو کتنے خوش نصیب ہوں گے جو میرے آقا کی نعت ان کو سبحان سناتے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور آپ یہ سن لیجئے کہ بارگاہ رسالت میں بے شمار شاعر ہیں۔ واہ، میرے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ نعت خوانی تو 20-25 سال سے چل رہی ہے، سبحان اللہ، یہ پہلے تو نہیں تھی۔ تو پھر میں نے انہیں یہ بتانا چاہا کہ الحمدللہ سرکار کے دور سے، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے، اور 288 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں نعتیں پیش کی، اللہ اور وہ اکبر، تاریخ سبحان میں اللہ، محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، اور اجلہ صحابہ کے بعد واہ، حسان بن ثابت ہے، حسان بن ثابت ہے، عبداللہ بن رواحہ ہیں، کعب بن زہیر سبحان ہیں، اللہ، اور خلفائے راشدین ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت علی کا دیوان علی پورا، حضرت ابو طالب کا دیوان ابو طالب۔ سبحان تو اللہ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کو دیکھ کے نعتیں پیش کیا کرتے تھے بارگاہ رسالت میں، اور اب جو ہے یہ دور جو ہے یہ میرے آقا کے حسن و جمال کا دور، اور یہ میرے آقا کی اداؤں کو محفوظ کرنے کا دور ہے۔ جی مگر نعت سے رشتہ وہی ہے جڑا ہوا بالکل، کہ جب بھی سرکار کا ذکر تھا، جب سرکار کے اوصاف کے ساتھ ساتھ سرکار کی شجاعت کا، سرکار کے جو الحمدللہ حسن و جمال کا ذکر ہوتا تھا اور موجود ہوتے تھے وہ لوگ۔ اور اب الحمدللہ وہ جب ہم قصے سنتے ہیں تو وہ نعت جو تھی الحمدللہ سرکار کی بارگاہ والی نعت جو تھی، تو اس کی تو بات ہی کیا ہو صاحب سکتی ہے، ماشاءاللہ، اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ مگر خوش نصیب یہ بھی کم نہیں ہے جو اپنے اخلاص سے بارگاہ رسالت کے حسن و جمال کو منظوم شاعری جی، میں منظوم کرتے یعنی سرکار دو عالم کے خصائل اور ماشاءاللہ شمائل اور ان کے واقعات سن کر جو لوگ، جو شعراء کرام شاعری کر رہے ہیں وہ بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی تسلی بخش آپ نے جواب دیا ڈاکٹر صاحب، مجھے بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو کرنے میں، اور سیری نہیں ہوئی، انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، اپنے کہے ہوئے ایک قطعے پر اختتام کر رہا ہوں کہ وجود بزم امکانی میرے آقا کا صدقہ ہے، کیا بات ہے، وجود بزم امکانی میرے آقا کا صدقہ ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ رنگ و بو یہ تابانی میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ رنگ و بو یہ تابانی میرے آقا کا صدقہ ہے، کیا بات، اور نسیم صبح کے جھونکے شب مہتاب کی ٹھنڈک، نسیم صبح کے جھونکے شب مہتاب کی ٹھنڈک، یہ رحمت کی فراوانی میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ رحمت کی فراوانی میرے آقا کا صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور میں بالخصوص ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کا دل سے ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے پروگرام کو 4 نہیں بلکہ 8 سے زیادہ چاند لگ گئے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔